الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. پروپیگنڈا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے پوری امت کو غلط راستے پر چلایا جا سکتا. دشمن اس ہتھیار کا استعمال کثرت سے کرتا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو، سچی بات کہو. کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. اسی لیے اللہ کے نبی جب بیعت لیا کرتے تھے تو خاص کر عورتوں سے بیعت میں ان سے ان الفاظ پر بیعت لیتے کہ تم کسی پر بہتان نہیں باندھو گی. خود گھڑ کر بہتان کسی اور پر باندھ دیا. اسلام نے سختی سے اس بات سے منع فرمایا، لیکن دشمن نے یہی ہتھیار استعمال کیا کہ بہتان بازی سے عام مسلمان لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا اور اس کو اتنا کثرت سے استعمال کیا کہ جھوٹ بھی سچ نظر آنے لگا. پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بڑھایا گیا، انہیں اللہ کے مقام پر لا کھڑا کیا. اور کہنے لگے ناد علی، حضرت علی کو پکارو. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور جو مجھ کو نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں مانگتے، یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ میری عبادت سے اکڑ جاتے ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو. کون ہے جو بے چین کی پکار کو سنے گا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. میرے علاوہ کون ہے جو بے چین کی پکار کو سنے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرے؟
کس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا؟ کس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا؟ کس نے ایوب کی بیماری کو دور کیا؟ کس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا؟ موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی کون دعائیں سنتا رہا اور ان کی مدد کرتا رہا؟ قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے استستغیثون ربکم، اے میرے نبی کے صحابہ جب تم اپنے نبی سمیت اللہ سے فریادیں کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری فریادیں سنی، تعداد تمہاری کم تھی، بدر کے میدان میں تم کمزور تھے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بدر کے میدان میں کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، نبی کی دعائیں قبول کی، اللہ کی مدد آ گئی، آسمان کے فرشتے اتر آئے، بارش برسا کر مسلمانوں کے میدان کو پختہ کر دیا، کفار کے میدان کو پھسلن والا کر دیا۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے سب کی، اور اللہ کے انبیاء نے اللہ ہی کو پکارا ہر تکلیف اور مشکل میں، خود نبی ہونے کے باوجود اللہ کو پکارتے رہے، اللہ مدد کرتا رہا۔ اب دشمنوں نے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی پکار کے مقابلے میں کیا کہا؟ علی کو پکارو، مظہر العجائب، یہ مظہر العجائب ہے، عجیب عجیب چیزیں اس سے رونما ہوتی ہیں، بڑے بڑے کام کر دیتا، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کہانیاں گھڑی گئی کہ حضرت علی خیبر میں لڑائی کرنے کے لیے گئے، صحابہ سے وہ قلعہ کب فتح نہیں ہو پا رہا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، آنکھیں ان کی ٹھیک ہو گئیں، یہاں تک تو بات حدیث میں آ گئی۔ اب آگے پروپیگنڈا کیا کیا؟ حضرت علی مرحب کے قلعے کے پاس پہنچے، اس کے دروازے کو ہاتھ سے پکڑا اور اکھاڑ دیا، کہا پھر اس کو ڈھال بنا لیا حضرت علی نے لڑنے کے لیے۔ وہ دروازہ کتنا بڑا تھا، کتنا بھاری تھا، 100 سے زیادہ افراد اس دروازے کو مل کر کھولا کرتے تھے، اتنا بھاری وزنی دروازہ جس کے لیے کھولنے کے لیے اتنے افراد کی ضرورت ہوتی، اس کو اکیلے اکھاڑ لیا اور پھر اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر ڈھال بنا لیا۔ اب کسی نے اعتراض کر دیا کہ پھر تلوار کیسے چلائی حضرت علی نے؟ اتنا بڑا دروازہ، اتنا وزنی اور بھاری دروازہ، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی، قلعے کا دروازہ تھا، پھر آپ نے تلوار کیسے چلائی؟ کہا درمیان میں سے ایک کھڑکی کھول رکھی تھی حضرت علی نے، اس سے وہ تلوار چلایا کرتے تھے۔ پھر اس کو اور مرچ مسالے لگا کر آگے بڑھایا۔ کہا پھر حضرت علی نے اپنے انگوٹھے کے ناخن پر وہ دروازہ رکھا اور اس کو آسمان کی طرف پھینک دیا، آج تک وہ دروازہ آسمان کی طرف محو پرواز۔ اب عام لوگوں کو تو بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، یہ تو علماء جانتے ہیں کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت قصے ہیں جو لوگوں نے حضرت علی کی شان کو بڑھانے کے لیے گھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ سنتے ہیں، اگر ایک آدھ مرتبہ بندہ سنے پرواہ نہیں کرتا، اور اگر اس کو ہر سال یہی کہانی سنائی جائے، وہ 100% نہیں تو کم از کم 75 یا 50% یقین کر لیتا ہے واقعی ایسے ہی ہوگا۔ کوئی اس کی تردید کرے تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔
جو جھوٹ بیان کرے ذرائع ابلاغ اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ جو چاہو کہو، اس مہینے میں تمہاری بادشاہی ہے، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ درباروں پر لکھ کر لگا دیا ہے، علی اللہ۔ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ قرآن میں پوچھتا کہ میرے علاوہ کون ہے آسمان سے بارش برسانے والا، اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، اس بیج کو جو کسان مٹی میں ملاتا ہے، مٹی تو کھا جاتی ہے، ہر چیز کو، لوہے کو بھی کھا جاتی ہے، دبا کر دیکھ لیں آپ۔ وہ نرم بیج مٹی میں داخل کرنے والا کسان، اس سے ننھا سا پودا اگانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ تم تخلیق کرتے ہو یا میں تخلیق کرتا ہوں؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، 9 مہینے تک غذا کون سی ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا گندا خون بچے کی غذا۔ اللہ فرماتا ہے تم تخلیق کر رہے ہو یا میں تخلیق کر رہا ہوں؟ قرآن کی آیات کو پڑھ کر انسان یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، یہ جتنے کام ہیں سب اللہ کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں کیا عقیدہ سکھایا گیا ہے؟ علی مشکل کشا۔ مشکلوں کو حل کرنے والا علی ہے، اللہ نہیں۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے یہ لوگ حضرت علی کا نام لیں گے، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا۔ اب حضرت علی کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیا، کچھ لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کر دیا۔ بعض جو گمراہ ایسے نہ ہو سکے ان کو کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا کہ اصل میں نبوت تو ملنی تھی حضرت علی کو، جبریل لے کر آ گئے تھے۔ حضرت علی جہاں جبریل آئے تھے، حضرت علی اٹھ کر ذرا باہر گئے، اللہ کے نبی بھی وہاں، محمد الرسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت علی ملے نہیں، اللہ نے نبوت بھیج دی، حضرت علی پر اتری تھی نبوت، اب علی وہاں موجود نہیں ہے، جبریل نے مجبوراً نبوت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے حوالے کر دی۔ قرآن کے بارے میں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اصل قرآن وہ ہے جو حضرت علی کے پاس تھا۔ حضرت علی قرآن لکھتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے تھے، اور اس قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ 17,000۔ ہمارے قرآن میں جو آیات ہیں 6,600 کچھ، وہ جو اصلی قرآن ہے اس میں 17,000 آیات ہیں۔ اب وہ قرآن حضرت علی سے ائمہ میں چلتا رہا، آخرکار جو آخری امام تھے 12ویں امام، وہ اس کو لے کر قرآن کو غار میں چھپ گئے، قیامت کے قریب آئیں گے وہ وہاں سے نکل کر۔ اب اس وقت تک کیا کیا جائے؟ کہا اس وقت تک یہ جو تحریف شدہ قرآن ہے اس پر عمل کر لو۔ یہ کون سا قرآن ہے؟ اس کو بدل دیا، حضرت عمر نے بدل دیا، ابو بکر نے بدل دیا، صحابہ نے بدل دیا۔ حضرت علی کی امامت کی جتنی آیات تھیں، آپ کی خلافت کی جتنی آیات تھیں، سب قرآن سے نکال دی۔
تبھی تو 17,000 سے 6,000 رہ گئی. مجبوری ہے اب، کیونکہ قرآن اور دوسرا تو ہے نہیں، وہ تو امام غائب لے کر غائب ہو گیا. اب مجبوراً ہمیں یہ قرآن ماننا پڑے گا. قرآن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر دیا. صحابہ بچے تھے، ان کے خلاف زبان دراز کرنی شروع کر دی. ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، اور اللہ کے نبی فرما کر گئے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا، اور جو مجھ کو ناراض کرے گا وہ اللہ کو ناراض کرے گا. حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور کہنے لگیں میرے باپ کی وراثت دو مجھے. باپ کی وراثت کیا ہے؟ یہ باغ فدق. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ کی آمدنی کو اہل بیت پر تقسیم کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو، رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے، اپنے گھر کا نظام چلایا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی فوت ہونے سے پہلے یہ فرما گئے ہم انبیاء کی جماعت نہ کسی کی وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. جو بچے گا وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جائے گا. ہم وراثت تقسیم نہیں کرتے. ہاں ہماری وراثت تقسیم ہوتی ہے علم، یہ ہماری میراث ہے، یہ تقسیم ہوتی ہے. یہ میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، لوگوں کو پڑھاتا ہوں، وہ آگے پڑھاتے ہیں. یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور کہا میرے باپ کی میراث دو مجھے. آپ نے فرمایا وہ میراث وہیں پر خرچ ہو رہی ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے حکم دیا. میں اس کو نبی کے خاندان پر خرچ کرتا ہوں، میرے حصے میں کچھ نہیں آتا، لیکن میں یہ کسی کو دے نہیں سکتا کہ یہ اپنی میراث بنا لے اور وہ پھر اپنی اولاد میں اس کو تقسیم کرنے، ایسا نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طرح تقسیم ہوتی رہی. جی حضرت فاطمہ واپس آ گئی، ناراض ہو گئی. دیکھو جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے نبی کو ناراض کیا، اور جس نے نبی کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ابو بکر سے اللہ ناراض، نبی ناراض. اب ہمارے پاس علم نہیں، ہم کیا جواب دیں؟ ہم سنتے ہیں یار بہت زیادتی کی ہے، مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ پر ان کے گھر کا دروازہ گرا دیا، ان کا حمل ضائع کر دیا، ان سے اس کی موت. حضرت فاطمہ کی موت حضرت عمر کے دروازہ گرانے سے ہوئی. تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیا جھوٹ. بڑے ظالم تھے حضرت عمر. اب یہ باتیں کس کے منہ سے نکلوائیں؟ ہم سنیوں کے منہ سے. مودودی صاحب نے خلافت اور ملوکیت لکھ ماری. خلافت اور ملوکیت میں یہی افتراء، یہی بہتان تاریخ کے حوالے سے ثابت کر دی. اب وہ یہی کتاب اٹھا کر ہمیں دکھاتے ہیں دیکھو تمہارا ہے، ہمارا تو نہیں. مودودی صاحب کس پروپیگنڈے میں آ گئے؟ وہ جو دشمن کا ہتھیار تھا. آج بھی کئی مولوی یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی بات، زبان ان کی ہے، انہوں نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی ہے، اور یہ اب صحابہ کے خلاف، خاص کر حضرت عثمان کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف بھونک رہے ہیں. اب اس کا توڑ کوئی نہیں. اس کا
یا تو ہم سب مل کر علم حاصل کریں تب بھی بات بنتی ہے، علم حاصل ہم نے کرنا نہیں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر ایمان لے آنا۔ پچھلے دنوں وہ کیس کھل گیا کراچی کا، بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی، 250 تقریباً افراد جل کر مارے گئے۔ مقدمہ کس پر بنا؟ فیکٹری کے مالکان پر۔ آگ کس نے لگائی؟ ایم کیو ایم نے۔ مقدمہ کس کے خلاف بنا؟ فیکٹری کے مالکان پر۔ مرنے والوں کو ہرجانے کی رقم کس نے دی؟ فیکٹری کے مالکان نے۔ 5 کروڑ روپیہ انہوں نے مرنے والے لوگوں کو ہرجانے کے طور پر دیا، فیکٹری چھوڑ کر ملک سے باہر بھاگ گئے۔ حکومت ایم کیو ایم کی تھی، آگ لگانے والے یہی بھتہ خور جنہوں نے جا کر کہا اتنے کروڑ دے دو گے تو صحیح وگرنہ مارے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اتنے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، 1-8 کروڑ کی بات کرو تو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے آگ لگا دی، ان کو ملک سے باہر بھجوا دیا۔ وہ بیچارے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جرمانے بھی ان پر لگوا دیے، FIR بھی ان کے خلاف کٹوا دی۔ جب انسان کے پاس طاقت ہو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو ملزم نہیں اس کو ملزم بنا دیا جاتا ہے اختیارات کے ذریعے سے۔ اور یہی حال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ بلایا خود، خیموں میں آگ لگائی خود، قتل کیا خود، اور الزام کس پر لگا دیا؟ یزید ابن معاویہ نے کیا تھا۔ ہم سن کر اوہو بڑا ظالم تھا یزید ابن معاویہ، لعنت ہے یزید ابن معاویہ پر، بینر لگ جاتے ہیں شہروں میں، ہماری زبان پر بھی یہی بات گردش کرتی ہے، مولویوں کی زبانوں پر بھی، کہ یزید پر لعنت بے شمار، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی اسلام مٹ رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد تابعین کا۔ بہترین زمانے ہیں، ان بہترین زمانوں میں آخری جو زمانہ تابعین کا تھا جہاں صحابہ بھی زندہ تھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام تو مٹ رہا تھا، حضرت حسین نے آ کر زندہ کیا کربلا میں۔ جن کو قتل کیا گیا، گھر کی شہادت، وہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت حسین کی بیٹی سکینہ کوفے کے بازار میں لائی گئی، ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنے کے لیے۔ دیکھا کہ عورتیں بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، سینہ کو بھی کر رہی ہیں۔ پوچھتی ہیں ان کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا تیرے بابا کی شہادت پر رو رہے ہیں۔ کہا میرے بابا کی شہادت پر؟ بلایا انہوں نے ہمیں، اور بلانے کے بعد ہماری حفاظت نہیں کی، ہم کو قتل انہوں نے کیا۔ یہ کون گواہی دے رہی ہیں؟ حضرت حسین کی بیٹی سکینہ، بیمار کربلا، زین العابدین، وہ بھی اونٹنی پر سوار تھے، وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا کی شہادت پر رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من قتلہ اذن، پھر میرے بابا کے قاتل اور کون ہیں اگر یہ نہیں ہے؟ خود مار کر رو رہے ہیں۔ حضرت سکینہ نے بد دعا دی تھی اس وقت،
اے کاش قیامت تک اسی طرح روتے اور پیٹتے رہو. بہتان تھا نا، ڈرامہ بازی تھی نا. شام چلے گئے یزید ابن معاویہ کے پاس. حضرت سکینہ کا حضرت زینب کا مزار کہاں ہے؟ حضرت حسین کی بیٹی حضرت زینب کا مزار کہاں ہے؟ شام میں. جب یزید ابن معاویہ کے پاس گئیں وہیں رہ گئی. کہا میں نہیں جاتی واپس، میں یہیں رہوں گی. حضرت زینب اور زین العابدین گواہی دے رہے ہیں ہمارے قاتل یہ ہیں کوفے والے. خیموں کو آگ کیوں لگائی؟ تاکہ وہ خط جل جائیں جو ہم نے لکھے تھے. ان کو شام جانے کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی تھیں. مجھے بارڈر پر چلے جانے دو، یا مجھے واپس مدینے چلے جانے دو، میں اپنی زندگی وہیں بسر کروں گا، یا میرا راستہ چھوڑ دو، میں شام جاتا ہوں، یزید ابن معاویہ سے اپنے معاملات خود طے کرتا ہوں. کوئی اگر نقشہ دیکھے کربلا کہاں واقع ہے، کوفے کے راہ سے ہٹ کر شام کے راستے پر کربلا واقع ہے. حضرت حسین یہ 3 شرطیں پیش کر کے اپنے موقف سے رجوع کر چکے تھے، اور انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے شام کی طرف سفر شروع کر دیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دلیل اس کی کیا ہے کہ کربلا کوفے سے ہٹ کر شام کے راستے پر واقع ہے جہاں آپ کی شہادت ہوئی. آپ کو وہاں کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ کوفے کی MQM نے آپ کو شام کیوں نہیں جانے دیا؟ کہ اگر شام گئے یزید ابن معاویہ کے پاس تو یہ خطوط تو ہمارے لکھے ہوئے ہیں نا، ان خطوط کے ذریعے سے جتنے باغی ہیں سب پکڑے جائیں گے کہ اچھا ایک سلطنت قائم دائم ہے، سارے مسلمانوں نے، صحابہ تک نے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اس سلطنت میں بغاوت کی چنگاری سلگانے والا کون؟ یہ کوفی MQM. لہذا ہم تو پکڑے جائیں گے. کیا کرو؟ ان کے خیموں کو لوٹو، آگ لگاؤ، تاکہ نہ نام رہے نہ نام و نشان، اور ہم کہہ سکیں کہ وہ خط کہاں ہے، خط جو حضرت حسین کہتے ہیں لکھے تھے. خط ہی نہیں، خود گھر کی گواہی، حضرت زینب اور زین العابدین کی گواہی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. کیسے پروپیگنڈا کر کے اہل سنہ کو متنفر کر دیا، اپنی لائن پر لگا لیا کہ سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حضرت حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا بیعت کرنے کے لیے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. ہم سب سنی کہتے ہیں ہاں واقعی بہت بڑی قربانی دی. سوچیں کوفے میں اسلام کیسے مٹ رہا تھا. ارے مٹتا تو شام میں مٹتا نا، کہ جہاں یزید ابن معاویہ کی حکومت تھی وہاں اسلام مٹتا. وہ مٹا رہے تھے تب بھی بات بند نہیں، کوفے میں آ رہے ہیں اسلام بچانے کے لیے، مکے میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور حضرت حسین مکے سے کوچ کر رہے ہیں. کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں حضرت حسین کا.
72 افراد اپنے گھرانے کے لے جا رہے ہیں۔ اسلام مٹ چکا تھا کیا اس وقت؟ کسی کے دل میں اسلام کی غیرت باقی نہیں رہی تھی، سارے مسلمان بے غیرت بن چکے تھے اور اسلام کو یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں مٹتا دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ پروپیگنڈا دبا دیتا ہے، نہیں تمہیں کیا پتا، اکیلے حسین تھے باقی سب ختم۔ کیوں؟ کتابوں میں لکھ مارا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد 3 آدمی مسلمان رہے، باقی سب مرتد ہو گئے، ابو ذر، مقداد اور سلمان۔ یہ 3 صحابہ اسلام پر قائم رہے، باقی سب مرتد۔ اب یہ حقائق اگر پیش کیے جائیں، پابندی لگا دو، اور ان کے ہاتھ میں سارے ذرائع ابلاغ دے دو، اور وہ جو کہیں سنو۔ ہماری نسلیں سن سن کر آج اس مقام پر پہنچی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمیں چونکہ اسلام سے کوئی خاص محبت نہیں ہے نا، نارمل سے مسلمان ہیں، نماز روزے والے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بس کافی ہے۔ کیا ان جھگڑوں میں پڑھنا اور کیا علم حاصل کرنا؟ ارے چھوڑو میاں، اپنی لائن سیدھی کرو، کاروباری ملازمت والی لائن سیدھی کرو، باس کو خوش کرو، تمہاری SCR لکھی جائے گی، وہ SCR اچھی ہوگی تو تمہاری ترقی ہو جائے گی۔ چھوڑو یہ کیا جھگڑے اور فساد کی باتیں ہیں، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ یہ دنیا کی زندگی کی خاطر ہم آخرت برباد کر رہے ہیں نا، چند دنوں کی زندگی ہے، نہ ہمیں عقیدے کا پتہ، نہ ہمیں اسلامی تاریخ کا پتہ، نہ ہمیں حقائق کا پتہ، بس ایک پروپیگنڈا میں ہم چلی ہوئی ہے، دن رات ہم سن رہے ہیں، اور سن سن کر علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ مجھے پتا ہے یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن میں کچھ قائل ہو گیا ہوں سن سن کر جھوٹ، جب بچپن سے سنتے آئے ہیں، لہٰذا میں کچھ قائل ہو گیا ہوں، اس میں چلو 25% پر میرا ایمان ہے کہ 25% تو بات صحیح ہوگی، اور ہوتی 100% غلط۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ پر رحم کرو، دیکھو آپ کو کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں، آپ آئے کیوں تھے، اور آنے کے بعد آپ کی ڈیوٹی کیا تھی، اور آپ اس ڈیوٹی پر کتنے عمل پیرا ہیں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو اگر آخرت بنانے کے لیے، اسی لیے کہا گیا نا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، گندم بوئے گا گندم ملے گی، جو بوئے گا جو ملے گی، نیکی کرو گے نیکی ملے گی، برائی کرو گے برائی ملے گی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا، نیکی کرو گے وہ نیکی قیامت کے دن تمہارے سامنے کر دی جائے گی، برائی کرو گے وہ برائی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھو، سب کچھ چھوڑ کر، یہ نہیں کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، ملازمتیں چھوڑ دیں، نہیں، کاروبار کرتے ہوئے بھی ذہن اس طرف مرکوز رہے، آخرت بنانی ہے میں نے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ملازمت کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر ذہن کیا ہے، آخرت بنانی ہے، اپنے کولیگز کو تبلیغ کرنی ہے۔ دیکھو اسلام یہ ہے، کتاب و سنت کا نام، ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں اسلام ایک جو اللہ کے نبی لے کر آئے، شکر ہے اس کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ اسلام ایک ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، یہ نہیں کہ یہ معتدلانہ اسلام ہے اور یہ انتہا پسند اسلام ہے۔ اسلام کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، ہمارے مولویوں نے 4 قسمیں بنا رکھی ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ 4 ایڈیشن ہیں اسلام کے۔ جو بات ایک ان پڑھ کو، دین کا تو پڑھا ہوا نہیں ہے ہمارا وزیر اعظم، اس کو سمجھ آ گئی، ہمارے مولویوں کو سمجھ نہیں آئی۔
نہیں جی، اسلام کے 4 ایڈیشن ہیں، 5واں فقہ جعفریہ بھی لگا لو۔ اسلام کی طرف توجہ کرو اگر آخرت بنانی ہے، اور اگر آخرت کی پرواہ نہیں پھر ٹھیک ہے، جو مرضی کرتے رہو، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سامنے رکھ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔